رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم رمضان المبارک سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شخصیات قرآن مجید کے نام سے ہم نے دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس میں ہم نے قرآن مجید میں ذکر کردہ منتخب مقدس نیک سیرت اور پاکیزہ کردار شخصیات کو قرآن مجید کی ہی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ ان میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے۔ ہم نے ان کا تعارف بھی سنا، سمجھا، اور قرآن مجید میں بطور خاص اللہ رب العزت نے جو ان کے اوصاف، کمالات اور ان کی پاکیزہ زندگی کے جو روشن پہلو ہماری ہدایت کے لیے ذکر فرمائے، ہم نے انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ آج بھی حمدہ تعالیٰ یہ سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے اور رمضان المبارک کے بھی آخری ایام ہیں، تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم اپنا آخری سبق قرآن مجید کی ان آیات طیبات کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کریں جن میں اللہ رب العزت نے بطور خاص اہل ایمان کی صفات ذکر کی اور ان پہ دنیا اور آخرت میں اپنی کرم نوازیوں کے ذکر فرمائے ہیں، کیونکہ جو سابقہ ہمارے دروس گزر چکے وہ بھی ان پاکیزہ نفوس کی سیرت اور کردار پر مشتمل تھے کہ جن کے نقش قدم پہ چلنے سے انسان اہل ایمان کے صف میں شامل ہوتا ہے اور جن کی طرف جانے والا راستہ حقیقت میں اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے اور اس راستے کی جو منزل ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کا قرب ہے۔ تو آج رمضان شریف جب اپنے اوقات کو سمیٹ رہا ہے اور اس کے آخری ایام ہیں، تھوڑا سا ہم رک کے اپنے حال پہ غور کریں کہ سابقہ جو دروس قرآن ہم نے سنے ان کے اندر ان پاکیزہ شخصیات کی جو سیرت و کردار ذکر کی گئی کہ ہم نے اپنی زندگی میں اسے فالو کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی ہے اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہماری زندگی بھی اسی طرح پاکیزہ زندگی ہوگی اور ہمارا بھی اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ویسا ہی ہوگا جیسے ان پاکیزہ ہستیوں کا تھا۔ کیا ہم نے اس پہ باقاعدہ کوشش شروع کر دی ہے؟ یہ باتیں آج سوچنے والی ہیں تاکہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہم ان دروس کا کوئی عملی فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ آج اختتامی درس اور دعا کے موقع پہ قرآن مجید کی چند ایسی آیات طیبات کا انتخاب کیا گیا ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلے جتنے بھی دروس تھے ان کا خلاصہ ہے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر شخصیات کے ساتھ کیا تھا اور یہاں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے اور ان کے وصف بیان کرتے ہوئے کہ اہل ایمان کی یہ خوبی ہوتی ہے، اس انداز میں کیا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم جو ان مقدس شخصیات کے راستے پہ چلنے والے ہیں اور جو اپنے اندر اہل ایمان کی جیسی صفات پیدا کرنے والے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں ان پہ اللہ رب العزت کی جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں، قرآن مجید کی ہی روشنی میں ہم چند جھلکیاں ان کی بھی ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ شریف، اس کی پہلی 5 آیات طیبات ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ھدی للناس، قرآن مجید تمام کائنات انسانی کے لیے راہ ہدایت ہے، رہنمائی کا سبب ہے۔ لیکن جس طرح چڑھے ہوئے سورج سے وہی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو باہر آ کے بیٹھا ہو اور سورج کی روشنی جس کے سامنے ہو، سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا ہو اور ایک آدمی اپنی آنکھوں پر
موٹے کپڑے کی پٹی باندھ کر پچھلے کمرے میں جا کے چھپ جائے، بھلا وہ سورج سے کیسے فائدہ اٹھا سکے گا؟ سورج کی روشنی سے تو فائدہ وہ اٹھائے گا جو باہر موجود ہوگا اور جس کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی، جس کی بینائی بھی سلامت ہوگی۔ تو یہی معاملہ قرآن پاک کا ہے۔ قرآن مجید ہدایت تو ساری کائنات انسانی کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقوی کی صلاحیت موجود ہے، تقوی کی صفات موجود ہیں، اور جن کے کردار میں پاکیزگی ہے، جن کے اوصاف اللہ رب العزت کے جلیل القدر بندوں کے اوصاف سے ملتے جلتے ہیں۔ تو سورہ البقرہ شریف کی یہ جو 5 آیات طیبات ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے در حقیقت انہی لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو درس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو قرآن مجید میں مذکور مقدس شخصیات کی سیرت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی صفات ہیں، اور آج ہم ارادہ بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگتے ہیں کہ مالک و مولا ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرما دے، اور ہم کوشش کر کے خود بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جب اخلاص ہوا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شوق ہوا، اللہ کا خوف ہوا، اور قرآن مجید پہ چلنے کا عزم صمیم ہوا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور یہ اوصاف ہمارے اندر انشاءاللہ ضرور پیدا ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذی شان کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ یعنی یہ کتاب جو حقائق بیان کرتی ہے، جو اہل ایمان کی صفات بیان کرتی ہے، جو پہلے لوگوں کے واقعات بیان کرتی ہے، جو گزرے ہوئے لوگوں کی سیرت بیان کرتی ہے، اور اس کتاب کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں، اور اس کتاب کے اندر جو ہدایت کا راستہ ہے، وہ اتنا واضح، اتنا صاف اور اتنا کھلا ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں تقوی کا لفظ آیا۔ عمومی طور پہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کی بادشاہی کی وجہ سے، اور بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کے پاس کے طور پہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی کو ترک کر دے، اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ یہی تقوی ہے۔ اور حضور ضیاء الامت حضرت جسس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تقوی کی پسندیدہ ترین تعریف یہ ہے کہ جہاں اللہ نے تجھے بلایا وہاں سے تو غیر حاضر نہ پایا جائے، اور جہاں سے اللہ نے منع کیا وہاں پہ تو موجود نہ پایا جائے۔ تو قرآن مجید ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے۔ اب اہل تقوی کون ہے؟ خود اللہ رب العزت نے ان کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ غیب کیا ہے؟ اللہ غیب میں ہے، وحی غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں، جنت دوزخ غیب میں ہے، قبر کے آخرت کے معاملات غیب میں ہیں۔ اللہ رب العزت کے بے شمار احکامات ایسے ہیں جن کی حکمت ہماری عقل میں آ سکتی نہیں، جنہیں ہم کما حق سمجھ سکتے نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے وہ حکم ارشاد فرمایا، کیوں فرمایا؟ اس کی حکمت، اس کی حقیقت غیب کے اندر ہے۔ تو اہل ایمان کی پہلی صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان کی ہے کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی ایک نوعیت یہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا جو آرڈر آ گیا انہوں نے مان لی ہے، چاہے اس آرڈر کی حقیقت تک ان کی رسائی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی چیز کا تعارف کروایا، انہوں نے اللہ کے سامنے آمنا و صدقنا کہہ دیا، چاہے وہ اسے جانتے تھے یا نہیں، پہچانتے تھے یا نہیں۔ کیوں کہ حکمتیں سمجھ کر اللہ کی بات ماننا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اہل ایمان کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو معاہدہ ہے، وہ معاہدہ اس بنیاد پہ ہے، اللہ نے کہنا ہے، اہل ایمان نے ماننا۔ یہ انقیاد اور فرما برداری کا معاہدہ ہے۔ تو فرمایا جو اہل تقوی ہیں، اہل ایمان ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لائے ہیں غیب پر۔ دوسری ان کی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ یعنی جو نماز کے ظاہری آداب ہیں
جب وہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی بجا لاتے ہیں، جو نماز کے باطنی آداب ہیں وہ بھی بجا لاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ظاہری اور باطنی آداب بجا لا کر کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ نماز حقیقت میں ہماری اپنے رب کے سامنے پیشگی ہے، رب کے سامنے پیش ہیں۔ وہ جو حدیث جبریل میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ کأنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو کم از کم اتنا تصور کر لے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نماز کو صحیح قائم کرنا اس تصور کے ساتھ۔ اور تیسری صفت اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو روزی دی وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عام طور پر رزق کا اطلاق ہم کھانے پینے کی چیزوں پہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو رزق کا اطلاق ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا اور بخشش پہ ہوتا ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، وہ عمل کی شکل میں ہو، وہ فہم و تدبر اور حکمت اور عقل کی شکل میں ہو، وہ مال و دولت کی شکل میں ہو، وہ جس شکل میں بھی بندے کے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی عطا اور اللہ کی بخشش، یہ بندے کے پاس اللہ رب العزت کا عطا کردہ رزق ہے۔ اور اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پہ جو بھی کمال کیا ہے، جو بھی اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر مال دیے تو مال اللہ کے دین میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ علم دیا ہے تو وہ علم کو لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تجربہ دیا ہے وہ اپنے تجربے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ہنر دیا ہے تو وہ اپنا ہنر دوسروں کو سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے اہل ایمان کی۔ پہلی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری نماز کو صحیح قائم کرتے ہیں، تیسری جو اللہ رب العزت نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت طیبہ آیت نمبر 4، اس میں حقیقت میں اللہ رب العزت نے جو پہلی صفت تھی یؤمنون بالغیب اسی کی مزید وضاحت کی ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، یعنی اہل ایمان اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، تورات، زبور، انجیل اور دیگر کئی صحائف جو اس قرآن سے پہلے اترے، اہل ایمان ان سب پر یقین رکھتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان سب پہ ہے لیکن عمل صرف قرآن مجید پہ ہے۔ جب قرآن مجید آ گیا تو پہلی کتابوں کے احکامات منسوخ ہو گئے، قرآن مجید ان کا ناسخ ٹھہرا۔ ان کی جو ہمارے لیے قابل عمل تعلیمات تھی، ان صحائف کی، ان کتب کی، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں جمع فرما دی۔ پھر آگے فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی پختہ ان کا ایمان ہے آخرت پر کہ آخرت قیامت قائم ہونے والی ہے اور وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہونے والی ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت یہ در حقیقت انسان کو اعمال صالحہ پر کاربند رکھتا ہے، لمحہ لمحہ اس بات کا احساس بندے کے اندر بیدار کرتا ہے کہ اے بندے تو نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کی بارگاہ میں تیری پیشی ہونی ہے، رب کی بارگاہ میں تیرے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ تو جو کام کرنے لگا ہے اس سے پہلے دیکھ لیں کہ اس کام کا حساب تو اپنے رب کی بارگاہ میں دے سکتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی صفات ہیں، یعنی 3 صفات، اور پھر آگے پہلی صفت کی آگے مزید وضاحت کتابوں کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ تو یہ جو 3 صفات اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی بیان کی، یہ اتنی اعلیٰ صفات ہیں اور اتنی خاص صفات ہیں اور اللہ رب العزت کو اتنی مطلوب اور محبوب ہیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں اور جو اپنے اندر کوشش اور محنت کر کے ان صفات کو پیدا کر لیں، انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، یعنی جن کے اندر یہ صفات آ گئیں انہیں توفیق ہدایت نصیب ہو گئی، وہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑے۔ جو قرآن کا مقصد نزول تھا ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تو یہ اہل تقوی ہیں جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے تگودو شروع کر دی ہے اور قرآن نے انہیں فائدہ دینا شروع کر دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ یہ فلاح کا لفظ عربی لغت میں بڑا جامع لفظ ہے اور اس کے اندر جو فلاح کا مفہوم ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کو گھیرے ہوئے ہے۔
یعنی جن کے اندر وہ مذکورہ 3 صفات پیدا ہو گئیں، وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بھی ہیں، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ دیکھو جو بندہ اللہ رب العزت پر یقین کامل کر لے اور نماز کو صحیح قائم کرنا شروع کر دے، پھر نماز اس کی تربیت کرے، اس کے اندر خوف پیدا ہو، خشیت پیدا ہو، اس کی زندگی میں نظم و ضبط آ جائے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات سیدھے ہو جائیں، اور پھر لمحہ لمحہ آخرت کا خوف اور آخرت کا احساس اس پہ مسلط ہو، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھے اور اخلاقیات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے، تو یقیناً یہ آدمی معاشرے کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ دنیا میں وہ اللہ کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے، اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ چونکہ اس کی دنیا اللہ کی فرما برداری میں گزری ہوتی ہے، تو آخرت کی کامیابی اسی کا مقدر ہوتی ہے۔ دنیا میں جو اس نے مشقتیں برداشت کی تھی، آخرت کے میدان میں اللہ رب العزت اسے ان مشقتوں کا، اس کی محنتوں کا اور اس کی نیکیوں کا اسے بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہوگا۔ یہ ایک حصہ ہے ہمارے آج کے درس کا۔ اس کے بعد ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں جو قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ المؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے، فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک دونوں جہانوں میں بامراد ہو گئے ایمان والے۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ ان کی نمازیں یقیمون الصلاۃ کا مظہر ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو ان کی ساری توجہ اپنے مالک و مولا کی طرف ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ہر بیہودہ کام سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی بامقصد ہوتی ہے، بے مقصد کام، وقت ضائع کرنے والا کام، صلاحیت ضائع کرنے والا کام، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے، اہل ایمان کامیاب لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، قریب سے گزر جاتے ہیں۔ کوئی دوسرا وہ کام کر رہا ہو اسے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کا حسن، خوبی یہ ہے کہ وہ بیہودہ کاموں کو، فضول کاموں کو ترک کرتے۔ تو اہل ایمان اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں اور اسے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے فوائد کے لیے، آخرت کے فوائد کے لیے، خدمت خلق کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عبادت کے ذریعے اپنی جان کو پاک رکھتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اپنے کردار کو پاک رکھتے ہیں، معاملات کی پاکیزگی کے ذریعے اپنی سیرت کو پاک رکھتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو مال عطا کی ہے اس میں سے زکوٰۃ دے کر، صدقہ و خیرات دے کر اس مال کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی شہوت کا وہ غلط استعمال نہیں کرتے سوائے نکاح کے یا اپنی لونڈیوں کے جو ان کی زیر ملکیت ہیں۔ تو فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت کے اندر ہیں۔ یہ جب غلامی کا سلسلہ تھا تو جو خاتون خرید دی جاتی تھی اپنی خدمت کے لیے وہ کنیز کہلاتی تھی، تو اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا یہ انسان کا حق تھا۔ تو اب چونکہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا تو اس لیے اس وقت یہ شہوت کو پورا کرنے کا محل باقی نہیں ہے، اس وقت صرف ازواج ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک انہیں اس معاملے میں ملامت نہیں کی جائے گی، یعنی اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی کی انہوں نے حفاظت کی ہے سوائے اپنی خواتین کے۔ تو خواتین کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اس میں ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، اور جس نے خواہش کی ان دونوں کے علاوہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو بے شک وہ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور مومن بامراد وہ بھی ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ، جو وارث بنیں گے فردوس کے۔
فردوس یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی بخاری شریف کی روایت میں کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ جنت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور جب یہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے وارث بن جائیں گے، فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ یہ دوسرا مقام تھا ہمارا آج کے درس قرآن کا اور اہل ایمان کی صفات کا۔ ایک تیسرا مقام ایک آیت طیبہ ہے، یہ سورہ حجرات کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 15 ہے، فرمایا انما المؤمنون، بے شک کامل ایمان والے تو وہی ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی بھی شک نہیں کیا، ایمان لائے، اتنا پکا ایمان لائے کہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں، ان کے حکم کے بارے میں، ان کے متعلق عقیدے کے بارے میں کبھی ان کے دل کے اندر شک پیدا نہیں ہوا۔ وجاہدوا باموالہم، اور وہ جہاد کرتے رہے اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک ھم الصادقون، فرمایا یہی لوگ سچے، دعوی ایمان میں یہی لوگ سچے ہیں جنہیں کبھی بھی شک پیدا نہیں ہوا اور وہ جہاد کرتے رہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں اللہ رب العزت نے تقاضا کیا ہے ہم سے کہ اپنے اندر ہم یہ پیدا کریں۔ تو جب یہ اوصاف پیدا ہو جائیں، پھر بندہ یہی اہل ایمان جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت کی کیا کرم نوازی ہوتی ہے۔ سورہ فجر شریف میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا۔ اس کی آخری آیات طیبات ہیں سورہ فجر شریف کی، آیہ نمبر 28 سے آیہ نمبر 30 تک، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، یعنی جو اللہ کی اطاعت پہ راضی ہو گیا، اہل ایمان کی صفات پہ راضی ہو گیا، اللہ کی فرما برداری پہ راضی ہو گیا، اور اللہ کی رضا میں جس نے زندگی گزاری، وہی نفس مطمئن ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک، واپس چلو اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تیرے ساتھ راضی ہے۔ جب تو اللہ کے احکامات پہ راضی ہو گیا اور اس کے مطابق تو نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی تو ادھر تیرا اللہ تیرے ساتھ راضی ہو گیا۔ اب تیرا وقت آخر آ گیا، آ جا آ جا آ جا آ جا، فادخلی فی عبادی، بس شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں۔ اب یہ تو جب دنیا سے جاتے ہیں اس وقت ایسے لوگوں کا احساس ہوتا ہے، تو جب قیامت کے دن جنت میں ان کا داخلہ ہوگا وہ کس عظمت اور کس شان کے ساتھ ہوگا اور کس کمال کے ساتھ ہوگا۔ سورہ زمر شریف کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، سورہ زمر کی آیہ نمبر 73 ہے اور آیہ نمبر 74 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جایا جائے گا انہیں جو اہل تقویٰ ہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤوها، حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور کھول دیے گئے ہوں گے ان کے لیے جنت کے دروازے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے انہیں جنت کے محافظ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سلامتی ہو تم پر۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ اہل ایمان پہ اللہ رب العزت کی طرف سے سلام ہے۔ تو یہاں فرشتوں کے سلام کا ذکر ہے، سورہ یاسین میں اللہ کے سلام کا ذکر ہے، تو فرشتے انہیں سلام کہیں گے، طب تم، اور ساتھ کہیں گے کہ تم نے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت گزاری ہے، فادخلوها خالدین، اب تشریف لے چلو جنتوں میں ہمیشہ کے لیے۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو اہل ایمان اس وقت کیا کہیں گے، وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ یعنی وہ جو سورہ البقرہ میں، سورہ المؤمنون میں اور دیگر صورتوں میں جو اللہ کے وعدے ہیں اہل ایمان کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے، اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ نے وہ سارے وعدے پورے فرما دیے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنا دیا ہے ہمیں جنت کی زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم ٹھہریں جنت میں جہاں چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس کتنا عمدہ اجر ہے نیک کام کرنے والوں کا، تقوی کے راستے پہ چلنے والوں کا، ایمان والوں کے راستے پہ چلنے والوں کا، اور نیکی کے راستے پہ چلنے والوں کا۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم نے قرآن مجید کی درس سنی،
اور انبیاء کرام نیک لوگوں کی پاکیزہ سیرتوں کو ہم نے سنا، انہیں اپنے سامنے رکھا۔ اب آئیے آخری لمحات ہیں، یہ سلسلہ بھی شخصیات قرآن کا ختم تو نہیں ہوا، ابھی بے شمار شخصیات رہتی ہیں، ان میں نیک لوگ بھی ہیں، اور پھر ان میں ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کریں گے کہ برائی کے کردار کے طور پہ اللہ نے جنہیں ذکر کیا، مثلا حامان ہے، قارون ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، ابلیس ہے، انہیں اس لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں، جو برائیاں انہوں نے کی تھیں ہم ان سے بچ کے رہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل پیرا رہیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ پھر چلے گا اور اس میں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ ہوں گی۔ اب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، مالک مولا ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند لمحات رمضان شریف کے رہ گئے ہیں، اپنا جائزہ لیں، نظر کریں اپنے اوپر کہ کون کون سی ایسی صفتیں ہیں اور اوصاف ہیں جو ابھی تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ دوبارہ ان دروس کو سنیں، بار بار سنیں اور پاکیزہ لوگوں کے نقش قدم پہ اپنے آپ کو چلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مالک مولا ہمارے دروس قرآن کی نشستوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو ہم نے سنا تیرے پاک لوگوں کے تذکرے سنے، قرآن کے پیغامات سنے، مالک مولا ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن بزرگوں کے ہم نے تذکرے سنے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان پروگراموں کا ثواب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام پاکیزہ دعا کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آل بیت تمہارا، انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام، بالخصوص میرے پیر و مرشد حضرت صاحبزادہ پیر محمد احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے استاد گرامی حضور ضیاء الحق حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ جن سے قرآن مجید کا فیضان نصیب ہوا، ان کی روح کو پیش کرنے قبول فرما۔ دیگر جن بزرگوں کی کتابوں سے تفاسیر سے استفادہ کیا گیا ان کی ارواح کو پیش کرنے قبول فرما، سب کے درجات کو بلند عطا فرما۔ مالک مولا اس راستے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں بیان میں، انہیں معاف فرما، اپنے کرم نوازی فرما، رمضان کے روزے قبول فرما، عبادتیں قبول فرما، اہل تقویٰ کی صفات ہمیں عطا فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما، قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول